بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی او جے کا پروگرام پس منظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پاکستان میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ میں بھی مصروف ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سیاسی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کی سالمیت، بقا، اس کے استحکام کو کوئی فرق پڑے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 76 سالوں سے اسی میں قوم کشمکش کا شکار ہے۔ 76 سالوں سے کئی ادوار آئے جس میں ڈیموکریٹک پروسیس بھی چلتا رہا اور فوجی آمریت بھی رہی، لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل جوں کہ توں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بجا ہوگا کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت جو لوگوں کے معاشی حالات تھے آج اس سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ہے پاکستان کے بننے اثرات جو پاکستان کے عوام پر منتقل ہوئے۔ آزادی کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو مسلسل غلامی ملتی رہی، کبھی وہ آمریت کی شکل میں اور کبھی وہ سو کالڈ ڈیموکریسی کے نام پہ۔ اس وقت پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے۔ پاکستان میں سب سے بڑی عوامی جماعت جس کو کہا جاتا ہے اور اس کے قائد کو بھی قائد عوام کہا گیا، بلا شبہ ان کی کارکردگی ان کے دور تک بہت بہتر رہی ہے، اور آج اگر پاکستان ایٹمی پاور ہے تو وہ بھی انہی کے مرہون منت ہے۔ لیکن پاکستانی عوام ایک ایسی بے حس اور احسان فراموش عوام ہے کہ یہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ بھولتی آئی ہے، خواہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوں، خواہ وہ عبدالستار عیدی ہوں، خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی اپنے محسن کی قدر نہیں کی، ہمیشہ یہ محسن کش رہے ہیں۔ تو آج جو سیاسی جماعتیں اس وقت بڑی تگ و دو سے پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کا دعویٰ کر رہی ہیں اور بڑے دعوے کرتی ہیں کہ ہمارے ہی آنے سے پاکستان کے عوام کی بہتری ہوگی، پاکستان کے عوام خوشحال ہوں گے، پاکستان کا مزدور طبقہ خوشحال ہوگا، پاکستان کا کاشتکار خوشحال ہوگا اور پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے نوجوان کو اچھے روزگار ملیں گے۔ 76 سالوں سے ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہاں، سفارش کی بنیاد پر لوگوں کو ضرور روزگار ملتے رہے ہیں، آئندہ بھی مل سکتے ہیں، اور رشوت کے بل بوتے پہ بھی روزگار ملتے آئے ہیں، آئندہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن جہاں تک کرائٹیریا کا تعلق ہے، جہاں تک میرٹ کا تعلق ہے، پاکستان میں کبھی بھی میرٹ کو نہیں اپنایا گیا۔ پاکستان میں ہمیشہ اقربا پروری کو ترجیح دی جاتی رہی ہے اور آج بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ حال ہی میں 13 جماعتی اتحاد کی ایک گورنمنٹ بنی جس کو پی ڈی ایم کہا جاتا تھا، اور اس نے جو پاکستان کے اندر جو صورتحال معاشی طور پہ پیدا کی وہ شاید گزشتہ 15-20 سال سے ایسی صورتحال نہیں رہی، لیکن آج عوام 2 وقت کی روٹی سے بھی محتاج ہو گئے ہیں، اور اب جو 4 مرتبہ اقتدار میں رہنے والی حکومتیں ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اب نئے سرے سے دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ آئیں گی تو پاکستان کے عوام کو خوشحالی نصیب ہوگی، پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی، پاکستان کو استحکام ملے گا، پاکستان عالمی دنیا میں نہ صرف ایک اچھے پیرائے میں پہچانا جائے گا، جانا جائے گا، بلکہ اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ لیکن جو دیکھنے میں آیا ہے آج تک وہ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جن جن دوست ممالک کے معاہدے ہوئے ہیں، یہاں تک
کہ فری انٹری ویزا جو ہے وہ کنٹریز بھی پاکستان کے کسی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کو وہ اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتے. لوگ لاکھوں روپیہ ضائع کر کے واپس آ جاتے ہیں. جب وہ ڈپورٹ ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہاں آ کے امیگریشن کی جو صعوبتیں ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، جیلوں میں بند ہونا پڑتا ہے، اور پھر بارگیننگ کر کے ایک خطیر رقم دے کے ان سے جان چھڑانی پڑتی ہے، یا کوئی ایسی بڑی سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے جس سے وہ ان کی گلو خلاصی ہو سکے. تو ناظرین، اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، تحریک انصاف ہے، یا قاف لیگ ہے، یا ہماری مذہبی جماعتیں ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام اپنا مولانا فضل الرحمان گروپ ہے، ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ماضی میں ان کی کوئی کارکردگی ایسی نہیں رہی کہ جس کو ہم مثالی کہہ سکیں. کیونکہ مثالی ہم اس وقت کہیں گے جب پاکستان کی دنیا بھر میں عزت ہوگی، دنیا اس کو پہچاننے لگے گی، اس کو جاننے لگے گی، اس کی عزت کرنے لگے گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی کارکردگی کیا ہے. عالمی سطح پر پاکستان کا جو معیار اور مقام ہے وہ اپنی جگہ، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے رونا آتا ہے، اس سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل ڈگریاں لے لے کے گھوم رہی ہے لیکن ان کو کوئی روزگار نہیں مل رہا، ان کو کوئی ایسی ملازمت نہیں ملتی جس سے کوئی وہ اپنے یا اپنے والدین کی کفالت کر سکیں. والدین اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں داخلے دلواتے ہیں، کالجز میں داخلے دلواتے ہیں، یہاں تک کہ ابراڈ بھیجتے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کی خدمت کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بوڑھے والدین کی کفالت کر سکیں. لیکن وہ بچے آج بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی پراپر نوکری نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. گھر سے والدین انہیں پریشان کرتے ہیں. ان کا بھی جواز درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت اس لیے دیتے ہیں، پڑھاتے اس لیے ہیں کہ تاکہ وہ بوڑھے جب ہوں تو بچے ان کا سہارا بنے. تو ان کا گلہ اور شکوہ اپنی اولاد سے بجا، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کی مشکلات بھی جو ہے وہ بھی قابل رحم ہیں کہ وہ بھی پریشان ہیں، اور پھر اسی پریشانی میں ایسے اقدامات اٹھا لیتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی اپنی زندگی برباد ہوتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کی زندگی بھی تباہ و برباد ہونے لگتی ہے. تو ناظرین کرام، اب انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس پہ کم و بیش 50 ارب روپیہ لگے گا، اور جس طرح اس وقت سیاسی جماعتیں آپس میں توڑ جوڑ کر رہی ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ اپنا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو وزارتوں اور عہدوں کا لالچ دے رہی ہیں، کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ منتخب ہو کر یہ عوام اور اس پاکستان کے لیے کوئی کام کر پائیں گے، یا پاکستان کے عوام کو کوئی خوشحال کر پائیں گے؟ پاکستان کے عوام کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں گے؟ میرے خیال میں قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر سیاست برائے خدمت نہیں، سیاست برائے کاروبار ہے، اور کاروبار پہ سرمایہ دار تبھی پیسہ لگاتا ہے جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس سرمایہ سے میرا سرمایہ دگنا ہو جائے گا. تو لہٰذا پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت کاروباری سیاست کر رہی ہیں، اور وہ اسی نظریے کے تحت کر رہی ہیں کہ اگر انہوں نے 10 کروڑ لگانا ہے تو انہوں نے 10 ارب کمانا ہے. تو جب وہ 10 ارب کمائیں گے تو یقیناً وہ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، وہ
پاکستان کے عوام پہ خرچ نہیں ہوگا، پاکستان کی بقا، سالمیت، استحکام پہ خرچ نہیں ہوگا، پاکستان کی ترقی کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سارا کے سارا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک جائے گا، جیسے پہلے بھی بے شمار پیسہ اس وقت غیر ملکی بینکوں میں بیرون ملک پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، اور اگر یہ انتخابات ہو بھی جاتے ہیں، جو کہ ابھی امکان نہیں ہے کہ جو مطلوبہ جو مقررہ تاریخ ہے 8 فروری، اس میں یہ الیکشن ہو بھی پائیں گے یا نہیں، اس کی بنیادی وجہ 2 صوبوں کی طرف سے، پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کا کہا، خدشہ ظاہر کیا کہ 2 صوبوں میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہت خراب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فروری میں چونکہ یہ ان دونوں صوبوں میں شدید سردی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے انتخابات ممکن نہیں ہے۔ اور آج ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رہنما امیر مقام نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے الیکشن اس مہینے میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اس دوران نہ صرف سردی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں، اور اساتذہ کرام جو خاص طور پہ الیکشن کے اوپر مقرر کیے جاتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں، ان کا پولنگ کا سٹاف ہوتا ہے، وہ عام طور پہ جو ہے وہ ٹیچرز سے لیا جاتا ہے، تو یہ سارے ٹیچرز ان دنوں آکوپائی ہوں گے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس کی تاریخ بڑھائی جائے۔ اور جہاں تک انتخابات اگر ہو بھی جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں وہ منتخب حکومت کچھ زیادہ دیر تک ٹھہر پائے گی، کیونکہ اس قدر مطلب جب پارٹیاں آپس میں الیکشن لڑیں گی، اور الیکشن لڑنے کے بعد جب ان کی بندر بانٹ عہدوں کے لیے، وزارتوں کے لیے ہونی شروع ہوگی، تو یقیناً اپوزیشن کو موقع ملے گا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اگر حکومت کسی کی بھی بنتی ہے تو ایک اپوزیشن ضرور سٹرانگ ہوگی، حکومت بھلے سٹرانگ ہو یا نہ ہو، لیکن اپوزیشن سٹرانگ ہوگی۔ اور جب ان لوگوں کے درمیان اس طرح کی اپنا عہدوں اور وزارتوں کے لیے بندر بانٹ کے سلسلے میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو پھر اپوزیشن کو موقع ملے گا، اور یہ زیادہ دیر تک کوئی بھی حکومت نہیں ٹھہر سکتی، وہ خواہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، واٹ ایور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق جو بھی حکومت بڑھے گی انتہائی کمزور ہوگی۔ اور جہاں تک بیرون ملک ہمارے ان سرمایہ داروں کے اور خاص طور پہ پولیٹیشنز کا جو پیسہ بیرون ممالک میں پڑا ہوا ہے، میں صرف ایک بینک کی مثال دینا چاہوں گا، صرف ایک بینک کی مثال، جو کہ سوئس بینک کے ایک ڈائریکٹر کی رپورٹ کے مطابق ہے، اور اس کے علاوہ یہ سوئس بینک میں ہے، یہ صرف سوئٹزرلینڈ میں جو بینک ہے وہاں پہ ہے، اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں یا امریکہ ہے یا کینیڈا ہے یا دیگر ممالک میں ان لوگوں کے اثاثے ہیں، ان کو میں قطعاً ڈسکس نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف ایک بینک کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ہے سوئس بینک۔ اور سوئس بینک کے ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اس وقت 97 ارب ڈالر رقم جو ہے وہ سوئس بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے 30 سال کے لیے ٹیکس فری بجٹ کے لیے کافی ہے۔ 6 کروڑ پاکستانیوں کو اس سے جاب دی جا سکتی ہے، ملک کے کسی بھی کونے سے اسلام آباد تک 4 رویا سڑکیں تعمیر کی جا سکتی ہیں، 500 سے زیادہ پاور پروجیکٹس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے پاکستان کے عوام کو فری بجلی کی فراہم کی جا سکتی ہے، ہر پاکستانی ماہانہ 20,000 روپے 60 سال تک بغیر کچھ کیے جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کو نہ کسی ورلڈ بینک کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی IMF کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ضرورت رہتی ہے، اور نہ ہی کسی دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس سے وہ قرض حاصل کرے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قدر
پاکستان کی اشرافیہ کا پیسہ پاکستان سے باہر بیرون ممالک بیرونی بینکوں میں پڑا ہوا ہے اور اس کو لانے کی کوشش نہیں کی جاتی اور یہاں کی مٹی یہیں پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ کر انہی کے خون کو دوبارہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جو ہے پاکستانی اس کا خون نچوڑ کے دوسرے کو اس کا خون منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح پاکستان نہ سنبھل سکتا ہے، نہ پنپ سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایٹم بم بنا لیا، وہ آپ لکھ کے کاغذ پہ اپنی چھاتیوں پہ لگا کے پورے شہر میں گھومیں، بے شک کہ آپ پاکستان جو ہے ایٹمی پاور ہے، لیکن ایٹمی پاور کی طاقت اس وقت ہوگی جب آپ معاشی طور پر مستحکم ہوں گے۔ آپ کا معاشی طور پہ ایٹمی پاور ہونا ضروری ہے۔ اسلحے کے لحاظ سے ایٹمی پاور کوئی بھی آج تک دنیا میں سروائیو نہیں کر سکی۔ ہاں، آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں جیسے امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی بھی امریکہ نے اسلحہ ضرور بیچا ہے، بڑی بڑی ملکوں کو تباہ و برباد کیا ہے، لیکن کہیں بھی اس نے وہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ عام طور پہ کامیابی کہا جاتا ہے، کامیابی وہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اس کو شکست دے کے اس کے خطے کو آپ اپنا خطے میں شامل کر لیتے ہیں، وہ آپ کی فتح ہوتی ہے۔ اگر آپ نے آپ کو تباہ و برباد کر لیا جنگ کے دوران، تو وہ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں میں سروائیو کر رہا ہوں، تو وہ آپ کی جو ہے وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی ہمیشہ معاشی طور پہ کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان کو امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آج بھی وہاں ایک صحت مند بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے دنیا کو ثابت کیا اور معاشی طور پر مستحکم ہوئے اور معیشت کو اس قدر فروغ دیا کہ آج دنیا کی تیسرے چوتھے نمبر پر ان کی معیشت ہے اور ان کا ہر شہری جو ہے ان کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں اور ان کو طبی سہولتیں میسر ہیں، تعلیمی سہولتیں میسر ہیں، ہر چیز ان کو دستیاب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان جس کو 76 سال سے اوپر عرصہ ہونے جا رہا ہے، اس کو مارز وجود میں آئے ہوئے، ان کے بعد آنے والے ملک ترقی کر گئے ہیں، ان سے قرضہ حاصل کرنے والے ترقی کر گئے ہیں۔ جاپان تک جو اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، وہ بھی پاکستان سے ایک وقت میں قرضہ لے چکا ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک نے بھی اس ملک سے قرضہ حاصل کیا ہے۔ کوریا جیسا ملک بھی پاکستان سے قرض حاصل کر چکا ہے۔ آج کوریا کو دیکھیں، ساؤتھ کوریا کو، کہ کس طرح وہ اس وقت ترقی کر چکا ہے، یہاں تک کہ اس کو پلان دینے والا ہمارا پاکستانی ڈاکٹر محبوب الحق تھا، جس نے ان کو پلان دیا اور اس پلان کو جو ہمارے جو سربراہ تھے اس وقت ایوب خان صاحب، انہوں نے ریجیکٹ کیا اور وہی پلان جو ہے کوریا کے ایمبیسڈر کو پتہ چلا اور انہوں نے اپنی حکومت سے بات کی اور وہ پلان جو ہے وہاں کوریا نے اڈاپٹ کیا اور اس پہ انہوں نے ترقی کی اور آج اس وقت ساؤتھ کوریا جو ہے وہ جاپان کے برابر کھڑا ہے۔ تو آج اسی ڈاکٹر محبوب الحق کی، جس کی قدر ہم نے نہیں کی تھی، جو ہمارے ہیرو تھے، آج وہ کوریا ان کو جو ہے اتنی عزت اور توقیر دیتا ہے کہ ان کے ہر یوم وفات ہے اس کے دن وہ پورے کوریا میں ایک عام تعطیل ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو سیاسی جماعتیں آپ کو اس وقت جو سبز باغ دکھا رہی ہیں، آپ دیکھیں، ووٹ آپ کا بنیادی حق ہے، بالکل دیں، آپ فرض ہے، آپ کا قومی فریضہ بھی ہے کہ آپ ووٹ کریں، لیکن انتخاب اس شخص کا کریں۔ آپ پارٹی سے قطع تعلق کہ یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، میرے باپ دادا اس میں تھے، میں بھی اسی کو ووٹ کروں گا، نہیں۔ آپ سب سے پہلے شخصیت کو دیکھیں، کیا وہ شخصیت با کردار ہے، کیا وہ شخصیت آپ کے ساتھ کل کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے آپ کو تو کیا آپ کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہے، آپ کا ساتھ دینے والی ہے؟ اگر نہیں ہے تو مت ووٹ کریں اس کو، کسی ایسے شخص کو ووٹ کریں جو شریف ہو، نیک ہو، صالح ہو
اور آپ سمجھتے ہوں کہ یہ کل کو میں مشکل وقت میں کام آ سکتا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔